أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وحتى وهي مثل إلى نحو نمت البارحة حتى الصباح، وبمعنى مع كثيرا نحو قادم الحاج حتى المشاة. ولا تدخلوا على غير الظاهر ولا يقال حتى هو خلافا للمبرد. وأما قول الشاعر فلا والله لا يبقى أناس فتى حتى يا ابن أبي زیاد فشاظ. بحث کو تسلسل دیتے ہوئے آج ہم حروف جارہ میں سے حتی کی بحث کو شروع کریں گے. حتی یہ بھی الا کی مثل ہے، یعنی جیسے کہ نمت البارحۃ حتی الصباح. متکلم کہتا ہے میں رات کو سویا، گزشتہ رات کو سویا صبح تک، یعنی جیسے کہ الا غایت کے لیے تھا، انتہائی غایت کے لیے تھا، حتی بھی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے زیادہ، جیسے قادم الحاج حتی المشاة، حاجی آ گئے، پہنچ گئے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے حاجی بھی پہنچ گئے، آ گئے. تو یہاں حتی بمعنی مع ہے، مع المشاة، ساتھ پیدل چلنے والے حاجیوں کے. یہ حتی اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ غیر ظاہر پر یعنی ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، اس میں ظاہر کے علاوہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. لذا یہ نہیں کہا جا سکتا حتی ہو. حتی ہو اس لیے کیونکہ یہاں پر حتی ضمیر پر داخل ہے، اور ہم نے کہا کہ حتی ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، لذا حتی ہو نہیں کہیں گے. لیکن مبرد نحات میں سے ایک معروف نحوی مبرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حتی کو ضمیر پر داخل کرنا بھی صحیح ہے. اور ان کی دلیل مصنف نے وہ شعر بیان کر دیا ہے کہ فلا واللہ لا يبقى اناس فتى حتى ابن ابی زیاد. مبرد کہتے ہیں کہ یہاں پر حتی جو ہے وہ ضمیر پر داخل ہے، لذا حتی ضمیر پر داخل ہو سکتا ہے. لذا مبرد کے نزدیک حتی ہو جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ شاعر کے شعر میں حتی کا آیا ہے. کا ضمیر مخاطب ہے، مفرد مخاطب مذکر کے لیے، اور مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور آغاز مبرد آپ نے جو شعر پیش کیا یہ شاذ ہے، اس کے تو قائل کا علم بھی ہمیں نہیں ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے. لذا ہم ایک قانون کو ثابت کرنے کے لیے کسی شاذ کا سہارا نہیں لے سکتے، اور دوسرے اس کا تو قائل بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. وحتی اور حروف جارہ 17 ہیں، ان میں سے حتی ہے، یعنی اس کا وہی اگر ہم بدل قرار دیں تو عبارت اس طرح سے ہو جائے گی وَهِيَ 19 حرفاً. وَهِيَ بدل ہو جائے گا 19 حرفاً سے، یہ حتی وَهِيَ، اور عبارت اس طرح سے ہو جائے گی وَهِيَ حتی، اور یہ حتی ہے. وَهِيَ مِثْلُ إِلَى،
اور یہ حتی الہ کی مثل ہے. نحو نمت البارحۃ حتی الصباح، میں نے گزشتہ رات سویا صبح تک، حتی الصباح صبح تک. وبمعنى مع کثیرا، اور اس کا ہونا وہی یعنی یہ حتی مع کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا معنی مع میں ہونا اس حال میں کہ یہ معنی مع میں ہونا کثیر ہے، یہ کثیرن حال ہے معنی مع سے. نحو قادم الحاج حتی المشاۃ، حاجی آ گئے ساتھ پیادہ حاجیوں کے، پیدل چلنے والے حاجیوں کے. ولا تدخل على غیر الظاہر، اور یہ حتی داخل نہیں ہوتا غیر ظاہر پر یعنی ضمیر پر. فلا یقال، پس نتیجے میں جب یہ داخل نہیں ہوگا فائی نتیجہ، فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا حتی ہو. خلافا للمبرد، ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ خلافا یہ مفعول مطلق ہے. خولف فیہ خلافا ثابت للمبرد، اس حکم میں مخالفت کی گئی ہے، مخالفت کرنا جو ثابت ہے، ایسی مخالفت جو ثابت ہے مبرد کے لیے. وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور بہرحال شاعر کا قول، فَلَا وَاللَّهِ لَا يَبْقَى أُنَاسٌ فَتًى حَتَّكَ يَا ابْنَ أَبِي زِيَادٍ فَشَاذٌ. اما قول الشاعر یہ مبتدا ہے، فشاذ اس کے لیے خبر ہے. اور بہرحال شاعر کا قول پس یہ شاذ ہے، پس شاذ ہے. یہاں پر فلا میں، شعر کی ترکیب میں فلا میں یہ لا زائدہ ہے. واللہ والے قسمیہ ہے. لا یبقا، بعض نے اس کو لا یلفا بھی روایت کیا ہے، بعض نسخوں میں آیا ہے. اور لا یبقا باقی یبقا سے یعنی لا یفنا، یعنی لا یبقا بقا باقی نہیں رہیں گے، یعنی ثابت نہیں رہیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. اور جنہوں نے اسے لا یلفا روایت کیا ہے ان کے نزدیک معنی اس کا لا یوجد ہے، یعنی پایا نہیں جائے گا، وجود ان کا باقی نہیں رہے گا. اناسن اس کے لیے فاعل ہے، لا یبقى اناسن. اور فتن کے بارے میں یہاں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں یہ فتن یہ معطوف ہے اناس پر. یہاں اس کی دو تعویلیں ہیں، اس کی دو توجیہ ہیں. اور معطوف کو کہے کہ یہاں پر حرف عطف ہونا چاہیے، تو حرف عطف یہاں پر محذوف ہے، واو تھی. لا یبقى اناس و فتن اور جوان. ایک دوسری اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ بدل ہے اناس سے. حتی کا یہاں پر شاہد ہے اور یہ داخل ہے حتی یہاں پر کاف پر، کاف مذکر مخاطب پر، ضمیر مخاطب. یا ابن ابی زیاد یہ منادہ ہے، اور منادہ مضاف کہ جو منصوب ہوتا ہے. شعر کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ کی قسم زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا، انسان اور جوان. انسان اور جوان یہ عطف کی صورت میں ترجمہ ہے. انسان جو بدل ہے جوان سے، انسان جوان یہ بدل کی صورت میں ترجمہ. حتی کا یہاں تک کہ تو اے ابی زیاد کے بیٹے. فشاذن بس یہ شاعر کا شعر شاذ ہے. وفی للظرفیت نحو زید فی الدار والماء فی الکوز وبمعنى علا قلیلا كقوله تعالی ولو صلبنکم فی جذوع النخل. اور وہ حروف جارہ ان میں سے ایک فی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. ظرفیت یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا.
اور جیسے کہ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو زید اس کے لیے ظرف ہے دار. زید کے لیے ظرف یعنی ایک چیز کے خود زید ہو، یہ گھر میں ہے اور اس کے لیے ظرف ہے یہ گھر. اور جیسے کہ پانی جو ہے کوزے میں ہے، الماء فی الکوز، ایک چیز دوسری چیز کے لیے ظرف واقع ہو. اور یہ بھی کبھی کبھار علا کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کا علا کے معنی میں یہ آنا قلیل ہے، تھوڑا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یقیناً میں تم کو پھانسی دوں گا، سولی پر لٹکاؤں گا. فی جُذُوعِ النَّخْلِ، نخل کے تنوں پر، نخل یعنی کھجور کے تنوں پر. تو یہاں پر اگر فی کو ظرف کے معنی میں، ظرفیت کے معنی میں لیا جائے اور میں کا ترجمہ کیا جائے تو معنی ہو جائے گا کھجور کے تنوں میں. حالانکہ تنوں کے اندر پھانسی اور سولی نہیں دی جاتی بلکہ ان پر دی جاتی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر فی بمعنی علی. تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. اور فی للظرفیت، اور فی ظرفیت کے لیے ہے. نحو زید فی الدار، زید مستقر ہے گھر میں. والماء فی الکوز، اور پانی کوزے میں ہے، مٹکے میں ہے. وبمعنی علی، اور فی ہوتا ہے علی کے معنی میں، اس حال میں کہ علی کے معنی میں ہونا یہ قلیل ہے. قولہ تعالی، مانند اللہ تعالی کے قول کے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یقیناً میں تم کو کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا. والباء وهي للإلصاق حقيقة، نحو وبه داء، نحو به داء، او مجازا نحو مررت بزيد، اي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد. وللاستعانة نحو كتبت بالقلم. وللتعدية كذهب بالزيد. وللظرفية كجلست بالمسجد. وللمصاحبة نحو اشتريت الفرس بسرجه. وللمقابلة نحو بئت هذا بهذا. وزائدة قياسا في الخبر المنفي نحو ما زيد بقائم. وفي الاستفهام نحو هل زيد بقائم. وسماعا في المرفوع نحو بحسبك درهم وكفى بالله شهيدا. وفي المنصوب نحو القى بيده. با کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ان حروف میں سے ایک با ہے، یہ الصاق کے لیے آتا ہے. الصاق یعنی اس کا الصاق اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مدخول متصل ہے، اس کا مدخول متصل ہے. اب یہ اتصال حقیقی طور پر ہوگا یا مجازی طور پر. جیسے ہم کہتے ہیں بہی داؤن، تو دا یہاں پر با آیا ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ یعنی الصاق حقیقی کی مثال ہے کہ بیماری اس کے مدخول کے ساتھ، با کے مدخول کے ساتھ متصل ہے حقیقی طور پر. یا حقیقی طور پر متصل مجازن ہے، جیسے مررت بزید، تو یہاں پر با جو ہے یہ الصاق کے معنی میں ہے، لیکن یہ الصاق حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقتاً متکلم یہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ مررت بزید، میں گزرا زید کے پاس سے، تو حقیقتاً زید متکلم کا گزرنا زید کے ساتھ متصل نہیں ہے، بلکہ اس مکان کے ساتھ متصل ہے کہ جو اس کے جس مکان سے زید نزدیک ہے.
استعانت کے لیے آتا ہے. استعانت وہاں کہ جہاں پر کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کو وسیلہ قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ لکھا جائے مدد کے لیے. تعدیہ یہ با ایک اس کا خاصہ یہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ تعدیہ کے لیے آتا ہے، یعنی جہاں پر فعل لازم ہو تو اگر با کو لائیں گے تو وہ متعدی ہو جائے گا. ہم نے پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں ایک فاصل میں کہ فعل لازم اس کو متعدی کرنے کے چند طریقے ہیں. حمزہ باب افعال سے متعدی کیا جاتا ہے، حرف جر سے متعدی کیا جاتا ہے، باب تفعیل کی تضعیف سے متعدی کیا جاتا ہے، باب استفعال کی سین سے متعدی کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو بیان کیا مصنف نے تعدیہ کو با یعنی تعدیہ کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ فعل لازم کو متعدی کر دیتے ہیں. ظرفیت کے لیے آتا ہے یعنی فی کے معنی میں ہوتا ہے، مصاحبت کے لیے ہوتا ہے، اور مصاحبت کے لیے ہونا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ میں اگر مع کو رکھیں تو معنی صحیح رہے گا مع. اور مقابلہ کے لیے آتا ہے یعنی جہاں پر ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں قرار دیا جائے. زائدہ ہوتا ہے، زائدہ اب یہ زیادت جو ہے یا قیاسی ہے یا سمائی ہے. سمائی یعنی انہی چیزوں پر اکتفا کریں گے کہ جن کو ہم نے عربوں سے سیکھا سنا ہے، اور قیاسی یعنی ہمیں ایک قاعدہ اور قانون جہاں پر ہمارے پاس ہو کہ جہاں بھی ایسے یہ کلمہ آئے گا یا کلام غیر موجب میں مثال تو وہاں پر یہ مثلا منفی کے بعد آئے تو یہاں پر یہ با زائدہ ہوگا. جیسے کہ مثال بھی مصنف نے بیان فرمائی ہے ما زید بقائم. اب یہاں پر نفی کے بعد جب با آیا ہے تو یہ زائدہ ہے، اور استفہام کے بعد جیسے کہ حل زید بقائم، اور جہاں پر یہ زائدہ واقعہ ہوا ہے سماعی طور پر مصنف نے اس کے لیے مثال دی بحسب کا درہمن. سماع اور قیاس میں قیاس کو ہم سرایت دے سکتے ہیں دوسری مثالوں تک، دوسری جگہوں تک. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس قانون ہے. لیکن سماع کو ہم سرایت نہیں دے سکتے، بلکہ انہی چیزوں پر اکتفا کریں گے کہ جو ہم نے عربوں سے سنی ہے. ہم خود سے اس قانون کو آگے نافذ نہیں کر سکتے، آگے اس کے دائرے کو وسیع نہیں کر سکتے کہ جہاں پر یہ ملاک ہوگا وہاں پر ہم اس کو کہ وہاں پر ملاک نہیں ہے. لذا سماع میں صرف و صرف قاعدہ یہ ہے کہ ہم جو عربوں سے ہم نے سنا ہے وہاں پر ہی ہم اکتفا کریں گے. اور سماعی طور پر جو یہ با زائدہ ہوتا ہے یہ دو قسموں پر ہے، یا مرفوع میں ہوگا یا منصوب میں ہوگا. اس کی مثالیں ہیں، ہم ان کو تطبیق میں بیان کریں گے جن کی مثالیں ہم نے بیان نہیں کی ہیں. والباء اور با، وہی اور یہ با للالتصاق، التصاق کے لیے ہے حقیقتاً، اور یہ التصاق یعنی متصل ہونا عذر حقیقت کے ہوگا، یہ تمیز ہے التصاق کے لیے. نحو بہی داء، اس کے ساتھ بیماری ہے. او مجازن یا عذر مجاز کے، یہ التصاق عذر مجاز کے ہوگا یعنی اتصال مجاز کے طور پر. جیسے مررت بزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے. اے التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یعنی متصل تھا میرا مرور، میرا گزرنا اس مکان کے ساتھ کہ قریب ہے اس مکان سے زید. زید یہ یقرب کے لیے فاعل ہے زید. وللاستعانت، اور یہ با استعانت کے لیے ہے، مدد طلب کرنے کے لیے. جیسے کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد سے. وللتعدیت، اور یہ با تعدیہ متعدی کرنے کے لیے ہے. کا ذهب بزیدن، وہ لے گیا زید کو، وہ زید کو لے گیا. وللظرفیت، اور یہ با ظرفیت کے لیے ہے. کا جلستو بالمجلس، مانند میں بیٹھا مجلس یعنی مسجد میں. جلستو بالمسجد، میں بیٹھا مسجد میں. وللمصاحبت، اور مصاحبت کے لیے ہے. ہم نے بیان کیا کہ اس کی علامت
کہ جہاں پر یہ مصاحبت کے لیے ہوگا وہاں پر معا کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے اور معنی صحیح رہے تو یہ مصاحبت کے لیے ہوگا. جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑے کو ساتھ اس کی لجام کی، اس کی سرج کے خریدا. وللمقابلۃ، سرج یعنی اس کا زین کو کہتے ہیں. معذرۃ منکم، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ سرج ہم نے لگام کا معنی، سرج یعنی اس کی زین کے ساتھ خریدا. وللمقابلۃ، اور مقابلہ کے لیے. نحو بعت ھذا بھذا، میں نے خریدا. یہ بعت تو دونوں ہی معنی کے لیے آتا ہے، یہ کبھی اشتریتو کے معنی میں بھی آتا ہے لغوی طور پر، اور کبھی یہ فروختن بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے آتا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر چونکہ اشتریتو آیا ہے اس کا ہم نے معنی خریدنا کیا، تو یہاں پر اس کا ہم معنی اگر بیچنا کریں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. بے تو میں نے بیچا اس کو اس چیز کے مقابلے میں، میں نے بیچا اس کو اس کے مقابلے میں. وزائدۃ، اور زائدہ ہوتا ہے قیاساً ازر قیاس کے، خبر منفی میں. فی الخبر المنفی، یہ خبر المنفی یہ موصوف صفت ہے. نحو ما زید بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. وفی الاستفہام میں، اور استفہام میں، نحو حل زید بقائم، کیا زید کھڑا ہے. وسماعا، اور زائدہ ہوتی ہے ازر سما کے، فی المرفوع مرفوع میں یعنی مبتدا میں. نحو بحسبک درہم، یہاں پر حسبک یہ مبتدا ہے اور درہم اس کے لیے خبر ہے. کافی ہے تجھے درہم. وکفا باللہ شہیدن، اور یہاں پر یہ مثال ہے فاعل کی کہ جو مرفوع ہوتا ہے اور اس میں یہ با بائی زائدہ ہے. کافی ہے اللہ اس حال میں کہ گواہ. وفی المنصوب، اور منصوب میں، نحو القا بیدہ، اس نے پھینکا، اس نے ڈالا اپنے ہاتھ کو. یہاں پر با زائدہ ہے اور یہ مفعول میں زائدہ واقع ہوئی ہے، اور یعنی مفعول سے مراد مفعول بہ میں. القا میں ضمیر ہے کہ جو اس کا فاعل ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.